السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ایک ایسی صحابیہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ غزوہ احد میں جب شیطان نے یہ خبر پھیلائی کہ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اس صحابیہ نے کیا کیا؟ یہ ایسا دل دہلا دینے والا یہ واقعہ تھا کہ ہر طرف ماتم چھا گیا۔ اس ماتم کی خبر، اس ایک دل کو جھنجھوڑ دینے والا واقعے کی خبر جب مدینے میں پہنچی تو وہاں کی عورتوں کا، یعنی صحابیہ، جتنی بھی صحابیات تھیں، ان کا کیا حال تھا۔ آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اسی بات کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے مسجد میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے، مسجد یا دینی کام میں دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں وہ ڈونیٹ کرنا چاہے، ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں۔ آپ جائیں اور اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی ڈونیٹ کرنا چاہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، غزوہ احد ایک ایسی جنگ تھی جو غزوہ بدر کے بعد دوسری جنگ تھی۔ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ایک زبردست فتح عطا فرمائی۔ 313 ایک طرف اور ایک طرف 1000 کا لشکر، جو سارے کے سارے جنگ کے ہتھیاروں سے لیس، اور ایک طرف صحابہ کرام نہت تھے، کچھ کے پاس تو تلوار بھی تھی اور کچھ خالی ہاتھ تھے، نہ گھوڑے تھے زیادہ، نہ ہی ہتھیار تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس لڑنے تک کے لیے نہیں کچھ تھا، تو ان لوگوں نے جو بھی ہاتھ میں آیا، لاٹھی ڈنڈا جو بھی آیا ہاتھ میں وہ لے لیا اور جنگ کے لیے نکل پڑے۔ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں زبردست فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد ایک ایسی جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کی تعداد تو تھوڑا بڑھ گئی تھی، لیکن نبی کے ایک حکم کو چھوڑنے کے سبب، نبی کے ایک حکم کو بھولنے کے سبب، ایک جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں اللہ رب العزت نے بدل دیا، اور جیتی ہوئی جنگ، جو جیت چکے تھے وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہارتے ہوئے نظر آئے۔ وہ غزوہ احد کی جنگ تھی۔ اسی جنگ میں ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے تھے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اتنا زخمی ہو گئے کہ شیطان نے ہر چہار جانب یہ خبر پھیلا دی، یہ افواہ اڑا دی کہ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ غزوہ احد میں شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ قتل محمد، یعنی ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرات محترم، جب یہ خبر مجاہدین نے سنی تو وہ پریشان ہو گئے۔ یہ پریشان کن خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو خواتین فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیتاب ہو کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مضطربانہ گھروں سے نکل پڑی۔ قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت بھی مدینہ میدان جنگ کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ راستے میں چند صحابی ملے، اس عورت نے بے تابی سے پوچھا۔ اب اس عورت کا اس صحابی رسول سے جو باتیں ہوئیں وہ یقیناً آج کے زمانے میں ہر عورت کے لیے وہ مثال ہے کہ آج بھی عورتیں اپنے اندر عشق مصطفیٰ کو اسی طرح موجزن رکھے جیسے اس عورت نے جواب اور سوال کیا۔ اس کو سنیں اور اس کو سنیں کہ کیسے اس نے جواب دیا اور کیسے سوالات ہوئے کہ انسان آج کے زمانے میں، ہمارے گھر کی عورتیں جو ہیں، ہماری مسلمان جو خواتین ہیں، وہ بے شرمی اور بے حیائی میں اتنا اعلیٰ پیمانے پہ پہنچ چکی ہے کہ بہت مشکل سے اگر وہ نماز بھی پڑھ لی تو شرم و حیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر وہ کسی طرح پردہ بھی کر لی تو ایسا پردہ جو نہ کرنے کے برابر ہے۔ کپڑا پہلی بات تو موٹا، اتنا زیادہ وہ چست پہنتی ہے کہ بدن کے تمام چیزیں جھلکتی رہتی ہیں اور عیاں ہوتی رہتی ہے، اور اگر وہ یہ بھی معاملہ نہ رہے تو اتنا پتلا پہنتی ہے کپڑا کہ اندر کے تمام چیزیں عیاں ہوتی رہتی ہے، جھلکتی رہتی ہے۔
یہ بے شرمی اور بے حیائی کے معاملات آج ہمارے مسلمان خواتین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نقاب کے بارے میں بھی اب سن لیں۔ نقاب پہلی بات کوئی بھی کلر کا آپ پہنیں، بس خالی پردہ ہونا چاہیے، لیکن جو علماء کرام نے کالے کلر کے نقاب کے بارے میں جو حکم دیا اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ انسان اگر دو نقاب پہن کے، ایک کالے کلر کا ایک دوسرے کلر کا، اگر آپ کہیں بھی جائیں تو سب سے پہلے لوگ جس نقاب کی جانب دیکھیں گے یا جس عورت کی جانب دیکھیں گے وہ جو کالا نقاب والی نہیں رہے گی اسی کی جانب دیکھیں گے، چونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر نظر پڑتی ہے اور لوگ تو چاہتے ہوئے بھی دیکھیں گے، تو اسی لیے کالے کلر کا نقاب پہنے۔ پھر نقاب کا کلر ڈیسائیڈ ہو گیا تو اب نقاب کیسا ہونا چاہیے؟ نقاب ایسا پہنا جاتا ہے کہ جو اتنا چست رہتا ہے کہ نقاب نہیں پہنے تو بہتر ہے، اس طرح نقاب پہنا جاتا ہے کہ بدن کے سارے جو اعضاء ہیں وہ باہر سے پتہ چلتے رہتے ہیں، اس کی جو ٹائٹنس ہے اس سے پتہ چلتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ کیا چیز موجود ہے، ہر چہار جانب۔ یہ بے شرمی اور بے حیائی کے بازار کرم ہیں، لیکن اس پر نہ کوئی مسلمان ذرہ برابر سوچتا ہے اور نہ ہی اپنے گھر میں یہ شرم و حیا، اور صحابیات جو تھیں ان کے جو گھر کے شرم و حیا تھے نہ ہی کوئی اس کو اپنے گھر میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات محترم، جب پردے کی آیت نازل ہوئی تھی تو شام کو جب آیت نازل ہوئی تو رات ایسی یہ خبر پہنچی چاروں جانب کہ فجر کے وقت کوئی ایسی عورت نہیں تھی جو بغیر دوپٹہ اور بغیر پردے کے مسجد میں حاضر ہوئی ہو، سب پردے اور شرم و حیا کے ساتھ پردے کے ساتھ مسجد میں حاضر تھی۔ یہ تھا اسلام پر عمل جو صحابیہ اس زمانے میں جو ہماری صحابیات تھی رضی اللہ تعالی عنہن جو تھیں، ان کے جو عمل تھے اسلام پر وہ یہ تھے جو آپ کے سامنے پیش کی۔ وہ صحابیہ، آخرکار میں اس واقعے کی جانب آؤں، وہ صحابیہ جب میدان جنگ کی جانب دوڑی چلی جا رہی تھی، راستے میں چند صحابی ان سے ملے، اس عورت نے بے تابی سے پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا تیرا، ان لوگوں نے کہا، ان صحابیوں نے کہا جو تھے، انہوں نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا۔ وہ بولی اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، مجھے رسول اللہ کی خبر دو۔ ایک شخص بولا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ وہ جھنجھلا کر بولی اس کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کیسی ہے، یعنی وہ کیسے ہے، خیریت سے ہے کہ نہیں، یہ مجھے بتاؤ، میرے باپ بھائی کے بارے میں مجھے مت بتاؤ۔ کسی نے پھر کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس کے بعد اس عورت نے یہ سب سن کر پھر کہا یہ تو بتلاؤ کہ کیسے ہیں میرے شہنشاہ امم۔ صحابہ کرام نے اسے بتایا کہ الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہے۔ اس نے بے قرار ہو کر کہا مجھے کسی طرح محبوب عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے چلو کہ شربت دیدار سے میں اپنی پیاس بجھاؤں۔ چنانچہ بارگاہ مصطفی میں اس عاشقہ کو پیش کیا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ کھل گئی اور بے اختیار بول پڑی کل مصیبت بعد کا جلل، یعنی اے آقا آپ اگر سلامت ہیں تو ساری کی ساری مصیبتیں ہیچ ہیں، آپ بس سلامت رہیں۔ اگر میرا بیٹا شہید ہوتا ہے تو ہو جانے دو، میرا باپ شہید ہوتا ہے تو ہو جانے دو، میرا بھائی شہید ہوتا ہے تو ہو جانے دو، لیکن اے محمد عربی آپ صحیح سلامت ہے، یہی میرے لیے سب کچھ ہے، یہی میرے لیے راحت و آرام کی بات ہے۔ آپ سلامت رہیں، کیونکہ آپ نہیں ہیں تو ہم نہیں ہیں، آپ ہیں تو ہماری سانسیں زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں۔ جس دن آپ اس دنیا فانی سے کوچ کیے ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہ پائیں گے۔ وہ زبان حال سے وہ صحابیہ یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حضرات محترم، اسی طرح جب ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کیے تو صحابیہ اور صحابہ کرام کا کیا حال تھا، وہ انشاءاللہ عز و جل میں دوسری ویڈیوز میں واقعہ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آخر جب ہمارے آقا و مولا اس دنیا فانی سے کوچ کیے تو صحابہ کرام یہاں تک کہ جانوروں تک کا کیا حال تھا، وہ کود کود کر کنویں میں اپنی جان دے رہے تھے۔ ایسا دردناک، ایسا
یہ واقعہ تھا کہ ہر جہاں جاری پورے کے پورے مدینہ کیا پورا کی پوری دنیا، زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب رو رہے تھے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس طرح معجزن کر دے کہ جب تک یہ سانسیں باقی رہے محمد عربی کی محبت میں ہمارا دل سرشار رہے، ہم جب تک اس دنیا میں رہے محمد عربی کی محبت میں سراپا ڈوبے ہوئے رہیں، ہم اس دنیا میں جب تک رہیں اپنے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو غلام محمد بن کر جائیں، اور قبر سے لے کر حشر تک ہمارا حال اور ہمارا تمام معاملات غلام محمد کی صورت میں ہو، کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے تمام کے تمام ویڈیوز کو ہر ایک تک شیئر کریں تاکہ اللہ و رسول کا پیغام پوری دنیا تک پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں آپ کو قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔